السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر مرزا ادیب بیگ۔ آج ہم ذیابیطس یعنی شوگر پر بات کریں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شوگر ایک لا علاج مرض ہے، لیکن ذرا رک کے سوچیں، آخر لوگ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم سب ایک ہی ساکھ کے انسان ہیں، آنکھ بھی وہی ہے، دل بھی وہی ہے، گردے بھی وہی ہے، اور لب لباس سب انسانوں کا ایک جیسا ہے، ان کی نالیاں بھی مشترک ہیں، اعضاء ایک جیسے ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ کسی میں شوگر خاموش رہتی ہے، کسی کی آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے، اور کسی کے گردے تھک جاتے ہیں، اور کسی کا دل خطرے میں آ جاتا ہے؟ اور پھر جب مریض علاج کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی رپورٹ کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نگاہ مریض کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ نمبر کے اوپر ہوتی ہے۔ اچھا جی، فاسٹنگ شوگر 140 ہے، اس کو کم کریں۔ رینڈم شوگر 220 ہے، یہ خطرناک ہے۔ HbA1c 8% ہے، اس کو قابو میں ہونا چاہیے۔ بس کہا یہی جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں، بس شوگر کو کنٹرول رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن کیا کبھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ شوگر کیوں بڑھتی ہے، کس کیفیت میں بڑھی ہے، اور اس نے انسان کے اوپر اثر کیا ڈالا؟ یا یہ ساری توجہ خون میں شوگر کی مقدار تک محدود ہو جاتی ہے، اور بیماری جو دراصل انسان کی مجموعی حالت کا عکس تھی، محض ایک عدد یعنی ویلیو پر پرکھی جاتی ہے، اور انسان اپنی پوری زندگی کیفیات اور عادات کے ساتھ پس منظر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو جو اصل نقطے کی بات ہے نا، وہ اصل فرق کو سمجھنا ہے کہ فرق کہاں ہے۔ جو فرق ہے نا، یہ جسم نہیں ہے، اصل فرق انسان کے اندر ہوتا ہے۔ کسی کی سوچ الگ ہوتی ہے، کسی کی تنہائی الگ ہوتی ہے، کسی کا غم پرانا ہوتا ہے، کسی کا غم جو دبا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیفیات کے ساتھ اس کے برداشت کرنے کا انداز جو ہے نا، وہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ وہ عوامل ہے جو ایک ہی بیماری کو ہر انسان میں مختلف شکل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے شوگر صرف ایک عدد نہیں ہے، یہ ویلیو نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کی زندگی کی وہ کیفیت ہے، وہ اندرونی حالت ہے، یہ اس عکس کو بیان کرتی ہے۔ تو یہی وجہ کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ علاج میں غلطی کہاں پہ ہے، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب ہم انسان کو صرف ایک جسم سمجھ کر علاج کرتے ہیں نا، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کے احساسات، دباؤ اور اندرونی کیفیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی شوگر جو ہے لو لا علاج ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی وجہ سے شوگر کو آہستہ آہستہ لا علاج کہنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ لا علاج کا نہیں ہے، مسئلہ تو اس کی سمجھ کا ہے کہ آپ اس کو سمجھ کیا رہے ہو۔ جس دن ہم انسان کو صرف رپورٹ سے ہٹ کے نا، یہ جو رپورٹیں ہیں، ٹیسٹ ہیں، اس سے ہٹ کے، نمبر سے ہٹ کے، بلکہ ایک مکمل انسان سمجھ کر اس کا علاج کریں گے تو ہماری سوچ بدل جائے گی، نتائج بھی مختلف آنا شروع ہو جائیں گے، بہتر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر ہم غلطی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذیابیطس میں مریض کا جو ہومیوپیتھک علاج ہے نا، وہ کس طرح ہوتا ہے۔ علاج کی طرف ہم آنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھنا اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم مریض کو دوا دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ فوری چند دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ علاج کا مقصد صرف نمبر کم کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کی مجموعی حالت کو سمجھ کر اس کے اندر توازن کو قائم رکھنا ہے، اور یہی سمجھ ہی شوگر کے حقیقی علاج کی بنیاد ہے، جہاں عادات کے پیچھے انسان کی پوری زندگی، احساسات، عادات اور برداشت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بیماری صرف ایک عدد نہیں رہتی بلکہ انسان کی مکمل کیفیت کا عکس بن جاتی ہے۔ تو جب ہم ہومیوپیتھک دوا دیتے ہیں نا، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک دوا جو شوگر کو، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ شوگر کو زبردستی نیچے لانا شروع کر دیتی ہے۔ تو جیسا عام خیال کیا جاتا ہے یہ میڈیسن کی تو فوراً شوگر نیچے آ گئی، تو ہومیوپیتھک میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جسم کے اندر بگڑے ہوئے نظام کو یہ درست سمت کی طرف واپس لے کے آتی ہے۔ جب دوا صحیح مزاج پر لگتی ہے نا، تو سب سے پہلے اندرونی بہتری شروع ہو جاتی ہے، تھکن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پیاس بھی بہتر ہو جاتی ہے، نیند بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ذہنی سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر شوگر کا نمبر آتا ہے کہ وہ بھی کم، آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیتیں اگر اس طریقے سے اگر ہم ہومیوپیتھک ریمیڈی استعمال کریں نا، تو ہمیں بہتری کے نتائج نظر آئیں گے۔ تو اسی وجہ سے اب جو میں اس کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں نا، جو میڈیسن اس پہ کون سی استعمال ہوتی ہے،
اور موضوع ترین میڈیسن ہم کس طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر اس کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو آپ فوراً جلد صحت یاب ہو جائیں گے, شوگر سے آپ کا چھٹکارا حاصل ہو جائے گا. تو ایک میڈیسن ہے نیٹرمیو, طاقت اس کی 200 نمبر ہے. یہ بہت بہتر ہے شوگر کے لیے. تو یہ ذیابیطس میں اس وقت کام کرے گی جب مریض کا مزاج ایسا ہو کہ وہ دکھ کو اپنے دل میں چھپا لیتا ہے, ظاہر کچھ نہیں کرتا, سب کچھ ٹھیک ہے ایسا ہی محسوس کراتا ہے, لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, بالکل ٹوٹ جاتا ہے. وہ اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتا اور کسی صدمے کو وہ خاموشی سے برداشت کرتا رہتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیاس, تھکن, خوراک جذب نہ ہونے کی وجہ سے اخراج زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیشاب بھی زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور نیٹرمیو یہ دوا آپ کے اندرونی نظام کو سنبھال لیتی ہے اور آہستہ آہستہ پھر یہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے. ایک میڈیسن ناکسومک ہے, ایک ایسا شخص جو ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہتا ہے, غصہ جلد آ جاتا ہے, زیادہ سوچتا ہے اور زیادہ کام بھی کرتا ہے. جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا, جو لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں, کرسی پہ زیادہ بیٹھنا ان کا کام ہوتا ہے اور آرام بہت کم کرتے ہیں, اسی وجہ سے اس کو ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے اور اس کی شوگر بڑھ جاتی ہے. ایسے شخص میں شوگر اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب اعصابی تھکن زیادہ ہو. یہاں پہ ناکسومک 30 جو ہے نا, اس کی اندرونی بے ترتیبی اور تھکن کو دور کر کے اس کی شوگر کو کنٹرول کرتی ہے اور شوگر بھی کنٹرول میں آ جاتی ہے. ایک میڈیسن ہے آرسینک. آرسینک ایسا مریض جو خوف زدہ رہتا ہے اور اپنی صحت کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہے, چھوٹی سی تکلیف میں گھبرا جاتا ہے. یہی فکر مندی صحت کے بارے میں تشویش شوگر میں مبتلا کر دیتی ہے. ایسے مریض کے لیے بنیادی ریمیڈی آرسینک ایلبم ہے. یہ میڈیسن خوف اور بے چینی کو کم کر کے جسم کے بگڑے ہوئے نظام کو سنبھال لیتی ہے اور شوگر کو کم کرنے میں اس کی مدد کرتی ہے. کلکیریا کارب ایک میڈیسن ہے. کچھ مریض سست مزاج کے ہوتے ہیں, جسم بھاری محسوس ہوتا ہے, میٹھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور تھوڑی محنت سے جلدی تھک جاتے ہیں. ایسے مریضوں میں کلکیریا کارب شوگر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے. یہ دوا جسم کی سستی اور کمزور نظم کو درست کرتی ہے, جسے کیا ہوتا ہے جس سے یہ شوگر آہستہ سے نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک اور میڈیسن ہے فاسفورک ایسڈ, بہت زبردست ہے ذیابیطس کے لیے, اور ذیابیطس میں فاسفورس بہت ہی اہم میڈیسن شمار ہوتی ہے. شدید ذہنی یا جسمانی تھکن کے بعد مریض اندر سے ہار مان لیتا ہے, یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, دل بجھا ہوا محسوس ہوتا ہے. تو فاسفورس ایسی حالت میں کیا کرتی ہے, بڑی موزوں دوا ہے, بڑی زوردار دوا ہے. یہ تھکن کا نشانہ بناتی ہے اور پورے نظام کو, جسمانی نظام کو مستحکم کر دیتی ہے اور آپ آہستہ آہستہ اندر سے مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو یاد رکھنے والی بات ہے نا, وہ اصل بات یہ ہے کہ اصل بہتری کا آغاز اندرونی نظام کی بحالی سے ہوتا ہے. نمبر یا پھر ٹیسٹ وغیرہ یا ویلیو سے کو بدلنے سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تھکن کم ہونا, پیاس بہتر ہونا, نیند بہتر ہونا, ذہنی سکون آنا, یہ سب یہ بتاتے ہیں کہ جو میڈیسن ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے. تو شوگر کا مکمل خاتمہ اسی وقت ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک آہستہ آہستہ اندرونی بہتری ہے. ایک دم سے چند دنوں میں یہ ختم نہیں ہو جاتی کہ فوراً میڈیسن دی اور فوراً ٹھیک ہو گئی, بلکہ یہ ایک تدریجی آہستہ آہستہ اندرونی بہتری ہے. جب جسم دوبارہ خوراک کو صحیح استعمال کرنے لگ جاتا ہے نا, تو تھکن اور پیاس اس کے ساتھ کم ہو جاتی ہے اور آپ اندر سے خود کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ مضبوط نظر آ رہے ہیں. تب شوگر اپنی جڑ سے کمزور ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یاد رکھیں, شوگر کوئی دشمن نہیں ہے, یہ صرف آپ کے جسم کا ایک پیغام ہے جو کیا کرتا ہے, جب وہ آپ کے مزاج اور اندرونی کیفیت کے مطابق دی جائے تو شوگر صرف کنٹرول میں نہیں بلکہ حقیقی بہتری کی طرف آ جاتی ہے. مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.